آج شام قصائی کی دکان پر گزری جہاں روزمرہ کے گاہکوں کا رش لگا ہوا تھا۔ لوگ اپنی باری کے انتظار میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا بھائی 1 کلو گوشت بنا دینا، تو کوئی کہہ رہا تھا کہ آدھا کلو گوشت۔ دکان کی فضا ان آوازوں سے گونج رہی تھی کہ اچانک ایک نوجوان دکان میں داخل ہوا۔ نوجوان کی شخصیت بہت منفرد تھی۔ وہ سفید پوش لباس پہنے، سر پر ٹوپی جمائے، چہرے پر داڑھی اور آنکھوں پر اینک لگائے تھا۔ اس کا رویہ شائستہ اور چال دھیمی تھی۔ اس کے داخل ہوتے ہی حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ قصائی نے باقی تمام گاہکوں کو چھوڑ کر فوراً اس نوجوان کی طرف توجہ دی۔ آدھا کلو گوشت چاہیے، نوجوان نے نرم لہجے میں کہا۔ قصائی نے بہترین گوشت کا ایک ٹکڑا چنا اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر پیک کر دیا۔ نوجوان نے جیسے ہی جیب سے پیسے نکالے، قصائی نے انکار میں سر ہلا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دکان کے باقی گاہک ناراض ہونے لگے۔ کسی نے کہا کہ ہم کب سے کھڑے ہیں لیکن ہمیں تو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ایک اور گاہک بولا کہ بھائی لگتا ہے کہ قصائی کو اپنے گاہکوں کی قدر نہیں، لیکن قصائی نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں خود اس منظر سے متجسس ہو گیا۔ دکان کے خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا اور پھر قصائی سے مخاطب ہوا، بھائی یہ نوجوان کیا آپ کا قریبی رشتہ دار تھا؟ آپ نے سب کچھ چھوڑ کر اس سے پہلے گوشت دیا اور پھر پیسے بھی نہیں لیے؟ قصائی مسکرایا، دھیمی آواز میں بولا، جی نہیں، وہ میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں۔ یہ سن کر میرے تجسس میں مزید اضافہ ہوا۔ میں نے کہا، تو پھر آپ نے اس کے ساتھ ایسا خصوصی سلوک کیوں کیا؟ قصائی کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ وہ بولا، صاحب یہ وہ شخص ہے جو ہماری آخرت کے لیے دن رات محنت کرتا ہے۔ ہماری نمازیں، ہمارے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم اور ہماری اصلاح کی فکر، یہ انہی کے ذمہ ہے۔ اگر میں دنیا میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کروں تو آخرت میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ بات سن کر میں متاثر ہوا، لیکن میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا۔ میں نے پوچھا کہ پیسے کیوں نہیں لیے؟ یہ تو ایک عام خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ قصائی نے پھر مسکراتے ہوئے کہا، صاحب کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسجدوں کے اماموں کو کیا تنخواہ دی جاتی ہے؟ جتنی رقم آپ ایک مہینے میں سگریٹ پر خرچ کرتے ہیں، شاید ان کی تنخواہ اس سے بھی کم ہو۔ ہم دکان والوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے علاقے کے امام صاحب سے کوئی پیسے نہیں لیں گے، چاہے وہ قصائی ہو، نائی ہو، راشن والا ہو، ٹیلر یا ڈاکٹر۔ سب نے اپنی ذمہ داری سمجھ لی ہے۔ یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا بہترین سودا ہے۔ قصائی کی یہ بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے رک گیا اور سوچنے لگا، واقعی یہ امام، یہ علماء ہماری قوم کا اصل سرمایہ تو یہ ہیں، اور ان کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قصائی نے گوشت کا تھیلا میرے ہاتھ میں دیا اور کہا، صاحب ہم سب اپنے اپنے طریقے سے مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے وہ سائیکل والی دکان سامنے ہے، آپ چاہیں تو مولانا صاحب کی سائیکل کا بل چپکے سے ادا کر دیں اور دکاندار سے کہہ دیں کہ ان سے پیسے نہ لے، یہ بھی ایک خدمت ہوگی۔ یہ بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون پیدا ہوا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دکان سے باہر قدم رکھا۔ اس شام نے نہ صرف ایک قصائی کی انسانیت کا قیمتی سبق سکھایا تھا، بلکہ یہ بھی جانا تھا میں نے کہ قوم کے اصل معماروں کی خدمت کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ دوستو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔